آج ایک اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے. کراچی یونیورسٹی کے باہر 4 لوگ جان سے چلے گئے. کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں, چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹیک. یونیورسٹی سے ایم فل تھی لڑکی نے, آپ کو بتائیں کہ 12 بچے آواز کرتے رہے, لیکن بہرحال کراچی میں ہمارے 3 دوست جی ہاں وہ جاں بحق ہو گئے. کراچی کے چائنیز تھے اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر تھے. اب تک کی جو پیش رفت کیا ہے میری ہو جاتا ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کدھر سے اور کون سے ممالک کر رہے ہیں. برگیڈ صاحب, کیا اب بھی ہم لیک کر رہے ہیں اپنی الرٹنس میں؟ کیا ہم یہ سیاسی بھنور کے اندر پھنس کے تو نہیں رہ گئے کہ جو باقی ضروری معاملات ہیں ملک کے وہ پیچھے رہ گئے اور ہماری سیاست آگے ہو گئی؟ انیکا, بات یہ ہے کہ جب انسرٹنٹی ملک میں ہو, پولیٹیکلی انریسٹ ہو اور ایک نئی حکومت آئی ہو, ابھی اس کی ریٹ آف گورنمنٹ قائم نہ ہوئی ہو, اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ ہمارے کافی زیادہ پولیٹیکل جو ہے ایک جلسے بھی چل رہے ہیں, تو اس کا سب سے زیادہ ایسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اور وی نو اٹ کہ یہ کون ہے, اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں سی آئی اے بھی ہے. جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چائنا کے سے تعلقات خراب ہو جائیں, نمبر 1. نمبر 2, سی پیک ہمارا کامیاب نہ ہو. نمبر 3, بلوچستان میں انریسٹ ہو اور بی آر آئی چائنا کا نہ بنے. ہماری ادھر سے یہ دوسرے سائڈز ہیں جتنے بھی سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ہو سکے. یہ وہ قوتیں ہیں جو یہ پرابلم کر رہی ہیں, اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم, ایک تو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے, نمبر 2 نیکٹا ہے. جب تک ہم تمام انٹیلیجنسیز کی انفارمیشن کو کلیکٹ نہیں کرتے ہیں, کولیٹ نہیں کرتے ہیں, ڈسیمنیٹ نہیں کرتے ہیں ٹو ریلیونٹ کوارٹرز, جو انفارمیشن آتی ہے ان کو ہم نئی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں, تو یہ انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے. پھر ہماری ایک اور ڈائکاٹمی یہ ہے کہ آج انسیڈنٹ ہوا, آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد ہم اس کو بھول جائیں گے بالکل. نو بڈی ول ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپنڈ. گولڈ فش میموری ہے ہماری انفارچونیٹلی. So this is what is the main problem. And the issue is کہ آپ کے دیکھیں ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے, دے ورک ڈے نائٹ. 90% نیٹس جو ہے نا وہ برسٹ کر دیتے ہیں, ان کو پکڑے بھی جاتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ٹیل دا جنرل پبلک. لیکن 5-10% کیونکہ سلیپر سیل بھی ہیں, اس کے سہولت کار بھی ہیں, اس کے بعد انڈیا بھی ہے, افغانستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ہمارے افغان ریفیوجیز میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ بھی وہاں دیا جاتا ہے, بے روزگاری بھی ہے. بلوچستان میں دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں. یہ سارا کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے. پھر آپ کی آرگنائزیشن, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, دے ہیو ٹو بی ٹولڈ کہ کیسے آپ یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کی. خیر, جب کہا کہ خاتون نے حملہ کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں میں آپ کو ایک سچی بات بتا دوں, مجھے ویسے ذہن میں خیال ہے کہ یار یہ والی کارروائی مجھے پتہ نہیں کیوں, اور چائنیز کو نشانہ بنانا, تو میں نے کہا یار لگتا ہے کہ یہ بی ایل اے کی کارروائی ہے. حالانکہ بی ایل اے نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کا آیا اور انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی کہ یہ حملہ ہم نے کیا, کیونکہ یہ شاید دوسرا ایسا حملہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو فیمیل نے کیا ہے. خیر, اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم ایک بات کر لیں سیریز آف اٹیکس کی جو کراچی میں ہوئے, اس میں سے لاسٹ جو اٹیک ہوا تھا وہ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہوا تھا. وہ بھی بی ایل اے کے لوگ آئے تھے, لیکن خیر وہ انٹر ہونے سے پہلے ہی وہاں کے کچھ پولیس کے جوانوں نے ان کو حساب کتاب برابر کر لیا تھا. اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا ایک اور اٹیک ہوا تھا چائنیز کونسلیٹ کراچی میں, کافی ایک بڑا حملہ تھا, اور وہ بھی بی ایل اے نے کیا تھا. ابھی بی ایل اے جو ہے اس نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے, جو ان کا مجید بریگیڈ ہے. آپ نے میری کافی ساری ویڈیوز ان کے حوالے سے دیکھی ہوں گی, اور بے شک وہ نوشکی کا حملہ ہو, وہ بے شک پنجگور کا حملہ ہو, وہ تربت کے اٹیکس ہوں, وہ گوادر میں پی سی کے اوپر حملہ ہو, یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہوں, وہاں پر ویسے تو بی ایل اے اور اس کے ساتھ اس کے اور بہت ساری تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, چھوٹی بڑی, لیکن مجید بریگیڈ کا ایک کام ہے, اس کی ایک ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا. مجید بریگیڈ کا جو یہ بنیاد کیسے رکھی گئی تھی, تو انہوں نے اس کی
رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، اور یقیناً چائنیز کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں ٹی ٹی پی ہم نے دیکھا ہے کہ کم ہم نے ان لوگوں کو حملہ کرتے ہوئے، ویسے بھی وہ کرتے ہیں، خیر ایسا نہیں ہے کہ وہ حملے نہیں کرتے، ہماری فورسز کو نشانہ بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں، اور بی ایل اے کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے فورنرز اسپیشلی چائنیز جو سی پیک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری فورسز، یہ دو لوگ ان کے ٹارگٹ پہ نارملی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ باقی پولیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ہمیں ایسی سچ ان کی خبریں نہیں ملی کہ انہوں نے کبھی پولیس بلوچستان کے اندر جو وہاں کی بلوچستان پولیس ہے ان کو اٹیک کیا ہو، بلکہ یہ سیکیورٹی فورسز ایف سی کو، پاکستان آرمی کو، پاکستان نیوی کو اور اس طرح کے لوگوں کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشانہ بنائے۔ اور یہ حملہ ایک وجہ اسی لیے بھی تھی کیونکہ یہ لوگ سی پیک کے اوپر کام تو نہیں کر رہے تھے، ایک ڈائریکٹر تھے ڈپارٹمنٹ کے اور 2 اور ٹیچرز تھی فیمیل جو وہاں پہ چائنیز لینگویج پڑھا رہی تھی کراچی یونیورسٹی میں جو چائنیز لینگویج کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس طرح کے اٹیکس کی، بلکہ کئی وجوہات ہو سکتی، ایک وجہ نہیں ہوتی کہ ایک تو